بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم بات کریں گے کہ جو انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے سالانہ امتحانات لاہور بورڈ کی جانب سے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، ان میں جو اردو کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں جو حصہ معروضی کا پیپر ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے، اور معروضی میں جو ہے وہ کس طرح سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور کہاں کہاں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو 11ویں جماعت ہے یعنی انٹر پارٹ 1، اس میں کل 100 نمبر کا اردو کا پیپر ہوتا ہے، جس میں سے 20 نمبر جو ہیں وہ معروضی کے لیے مختص ہوتے ہیں اور 80 نمبر کا جو ہے وہ انشائیہ طرز کا پیپر ہوتا ہے۔ جو حصہ معروضی ہوتا ہے اس میں 20 نمبر کے جو معروضی سوالات ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں اور کل نمبر 20 ہوتے ہیں، جبکہ وقت جو ہے وہ 20 منٹ ہی ہوتا ہے۔ آج جو ہے وہ ہم انٹر پارٹ 1 لاہور بورڈ 2019 کے پہلے گروپ کا جو معروضی طرز کا پیپر ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے، اس کا ہم مطالعہ کریں گے کہ اس میں کس طرح سے سوالات پوچھے گئے اور ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ کیا تھے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک نوٹ دیا گیا ہوتا ہے معروضی پیپر پہ، تو وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائرے یا دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ یعنی اب یہاں بتایا گیا ہے کہ ایک تو ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات ہوتے ہیں A، B، C اور D، پھر ان کے جو جواب ہیں وہ ہمیں جوابی کاپی پر جو ہے وہ اس طرح سے دینے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے مخصوص جو دائرے ہیں آپشنز کے لیے ان کو مارکر یا پین سے بھرنا ہوتا ہے، اور اگر ہم جو ہے وہ کسی غلط دائرے کو بھر دیتے ہیں تو پھر ہمارا جو ہے وہ جواب غلط تصور ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ درست دائرے کا انتخاب ہی کریں، درست دائرے کو ہی جو ہے وہ فل کریں، غلط دائرے کو فل نہ کریں تاکہ ہمارا جو ہے وہ نمبر ضائع نہ ہو۔ تو اس پیپر میں جو لاہور بورڈ 2019 کا انٹر پارٹ 1 کا پہلے گروپ کا جو معروضی طرز کا پیپر ہے اس میں پہلا سوال جو ہے وہ معروضی کا کچھ اس طرح سے پوچھا گیا ہے: ارکان استعارہ کتنے ہوتے ہیں یا کتنے ہیں؟ A 3، B 4، C 5، D 2۔ تو درست آپشن ہے A 3۔ دوسرا جو معروضی کا سوال ہے وہ کچھ اس طرح سے پوچھا گیا ہے: بچہ پھول جیسا ہے، اس جملے میں بچہ کیا ہے؟ A مشبہ، B مشبہ بہ، C وجہ تشبیہ، D حرف تشبیہ۔ میں پھر دہراتا ہوں آپشن: A مشبہ، B مشبہ بہ، C وجہ تشبیہ، D حرف تشبیہ۔ تو درست آپشن ہے A مشبہ۔ تیسرا جو معروضی کا سوال ہے وہ ہے: حضرت قمر کی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو آپشن A ہے رضیہ، B ہے سکینہ، C ہے ہاجرہ، D ہے سلمیٰ۔ تو درست آپشن جو ہے وہ ہے B سکینہ۔ چوتھا جو معروضی کا سوال ہے وہ ہے تشبیہ ہے: A میرا بیٹا آ گیا، B میرا شیر آ گیا، C میرا چاند سا بیٹا، D میرا ہیرا۔ تو درست آپشن جو ہے وہ ہے C میرا چاند سا بیٹا، یعنی بیٹے کو چاند سے تشبیہ دی گئی۔ پانچواں سوال جو ہے وہ معروضی کا کچھ اس طرح سے ہے: اچھن کس کا انتظار کر رہی تھی؟ A باپ،
بی بھائی، سی ماں، ڈی دوست۔ تو درست جواب ہے اے باپ۔ چھٹا معروضی کا سوال ہے، میرا چاند آیا ہے، اے تشبیہ، بی تلمیح، سی استعارہ، ڈی مشبہ۔ تو درست آپشن جو ہے وہ ہے استعارہ، یعنی یہاں بیٹے کو چاند کہہ دیا گیا ہے تو استعارہ ہے۔ ساتواں جو معروضی کا سوال ہے وہ ہے، کیا واقعی دنیا گول ہے کہ مصنف کا نام ہے؟ اے پطرس بخاری، بی مشتاق احمد یوسفی، سی غلام عباس، ڈی ابن انشا۔ تو درست آپشن ہے ڈی ابن انشا۔ آٹھواں سوال ہے، نوجوان کو حادثہ کس سڑک پر جاتے ہوئے پیش آیا؟ اے ڈیوس روڈ پر، بی لارنس روڈ پر، سی مال روڈ پر، ڈی میکلوڈ روڈ پر۔ تو درست جواب ہے سی مال روڈ پر۔ اس کے بعد نواں جو معروضی کا سوال ہے وہ ہے، تلمیح کے لفظی معنی ہیں، اے اشارہ کرنا، بی ادھار دینا، سی ہم شکل، ڈی مانند قرار دینا۔ تو درست جواب ہے اے اشارہ کرنا۔ 10واں معروضی کا سوال ہے، کرتبہ کی شاہی لائبریری میں کل کتنی کتب تھیں؟ اے 1 لاکھ، بی 1 لاکھ سے زائد، سی 2 لاکھ سے زائد، ڈی 3 لاکھ۔ تو درست آپشن ہے سی 2 لاکھ سے زائد۔ اسی طرح معروضی کے جو حصہ ہے، جو معروضی کا جو حصہ ہے اس میں 11واں جو سوال ہے معروضی کا وہ ہے، وزیر اعظم نے حلف اٹھا، خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہے، اے لی، بی لیا، سی لیے، ڈی لیں۔ تو درست جواب جو ہے وہ ہے بی لیا۔ اگر ہم لیا سے جو ہے وہ اس جملے کو مکمل کریں تو جواب آئے گا وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا، یعنی یہاں مذکر لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ 12واں معروضی کا سوال ہے، ردیف ہمیشہ آتی ہے، اے ابتدا میں، بی درمیان میں، سی آخر پہ، ڈی آخر سے پہلے۔ تو درست آپشن ہے سی آخر پہ۔ ہمیں پتہ ہے کہ ردیف ہمیشہ جو ہے وہ قافیے کے بعد اور مصرعے کے آخر پہ آتی ہے۔ اس کے بعد 13واں جو معروضی کا سوال ہے وہ ہے، اس لفظ خالی جگہ املا درست نہیں، اے کی، بی کے، سی کا، ڈی کو۔ تو یہاں درست آپشن ہے کا، یعنی سی، اس لفظ کا املا درست نہیں۔ 14واں سوال ہے، مقطع کس زبان کا لفظ ہے؟ اے اردو، بی فارسی، سی عربی، ڈی ہندی۔ تو درست جواب ہے سی عربی۔ 15واں سوال ہے، 10 روپے خالی جگہ دہی لاؤ، اے کا، بی کی، سی کے، ڈی کو۔ تو درست آپشن ہے اے کا، 10 روپے کا دہی لاؤ۔ دہی مذکر ہے۔ 16واں سوال ہے، مطلع کے لفظی معنی ہیں، اے کاٹنا، بی ہمانی الفاظ، سی طلوع ہونے کی جگہ، ڈی ہم صوت۔ تو درست آپشن ہے سی طلوع ہونے کی جگہ۔ 17واں سوال ہے، 17واں سوال ہے، غزل کے آخری شعر میں اگر تخلص استعمال نہ ہو تو اسے کہتے ہیں، اے مطلع، بی مقطع، سی آخری شعر، ڈی ردیف۔ پھر دہرائے دیتا ہوں، غزل کے آخری شعر میں اگر تخلص استعمال نہ ہو تو اسے کہتے ہیں، اے مطلع، بی مقطع، سی آخری شعر، ڈی ردیف۔ تو درست آپشن ہے سی آخری شعر۔ اس کے بعد
جو 18واں معروضی کا سوال ہے وہ ہے اخبار، آ خالی جگہ، اے گیا ہے، بی گئی ہے، سی گئے ہیں، ڈی گئی ہیں۔ تو درست آپشن ہے اے گیا ہے، یعنی اخبار آ گیا ہے۔ اس کے بعد 19واں معروضی کا سوال ہے اس پیپر میں، لایا، پایا، گایا شعری اصطلاح کی روح سے ہیں، اے ردیف، بی مطلع، سی مقطع، ڈی قافیہ۔ تو درست جواب ہے ڈی قافیہ۔ یہ لایا، پایا، گایا یہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہیں، اور ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ آخری معروضی کا سوال ہے اس معروضی کے پیپر میں، پیاز سندھ سے خالی جگہ، آپشن ہے اے آ رہی ہے، بی آ رہا ہے، سی آ رہے ہیں، ڈی آ رہی ہیں۔ تو درست آپشن ہے اے آ رہی ہے، یعنی پیاز سندھ سے آ رہی ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو 20 نمبر کا جو معروضی کا پیپر ہے وہ 11ویں جماعت میں پوچھا جاتا ہے، اور اگر ہم ذہن پہ زور دیں تو یہ جو سوالات ہیں 20 نمبر کے، یہ دراصل جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں تشبیہ، استعارہ، تلمیح، مقطع، مطلع، ردیف، قافیہ، تذکیر و تانیث اور حصہ نثر کے نثری اسباق سے، جو کہ سرمایہ اردو 11ویں جماعت کی جو اردو کی کتاب ہے وہاں پہ موجود ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پیپر ہے یہ 2019 کا ہے، اور 2020 میں کیونکہ جو امتحانات ہوں گے وہ شارٹ سلیبس یعنی ریڈیوس سلیبس کے مطابق ہوں گے، تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو حصہ نثر میں نثری اسباق جو ریڈیوس سلیبس میں ہیں وہی ہم نے معروضی کے نقطہ نظر سے تیار کرنے ہیں، جبکہ باقی جو قواعد ہیں اور گرامر ہے وہ اسی طرح سے شامل ہے جس طرح سے 2019 میں ہے، تو اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے، رد و بدل نہیں ہے۔ تو ہم نے جو معروضی تیار کرنی ہے وہ حصہ نثر کے جو نثری اسباق ہیں جو سرمایہ اردو سے ہیں وہ ہم نے شارٹ سلیبس کے مطابق تیار کرنے ہیں جو 8 نثر کے اسباق ہیں، اور باقی جو گرامر ہے وہ اسی طرح سے ہم نے تیار کرنی ہے جس طرح سے پہلے ہم نے 2019 میں تیار کی تھی۔ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے، کسی قسم کا بدلاؤ نہیں ہے۔ اور میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ معروضی میں کیا کچھ پوچھا جائے گا۔ حصہ نثر سے 5 معروضی کے سوالات ہم دیکھنے پوچھے گئے ہیں، پھر مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ، تشبیہ، استعارہ اور تلمیح سے سوالات پوچھے گئے ہیں 10 نمبر کے، اور پھر 5 نمبر کے جو سوالات ہیں وہ مذکر مؤنث کے حوالے سے پوچھے گئے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ 11ویں جماعت کا جو اردو کا پیپر ہے اس میں 20 نمبر کی جو معروضی ہے وہ پوچھی جاتی ہے، اور انہی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو آج لیکچر میں بتائی گئی ہیں آپ نے معروضی کی تیاری کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔